Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz öncelikle. Sayın Mariam Goodur Hanım, Mauritius'tan geldi kendisi. Lisansını İngilizce olarak Müslüman Üniversitesi'nde yaptı. Diploması gazetecilikte var, yine Müslüman Üniversitesi'nde. Kültür Sanat Bakanlığı'nda etkinlik yönetimi görevlisi olarak kendisi çalıştı. Mauritius'un yönetim kurulu üyesi, Sedai-Urdu'nun yayın kurulu üyesi, aynı zamanda Aligarh Mezunları Birliği Başkan Yardımcılığı da yaptı. Fortinavise'ın yazarı, Glimpse from Life of Abdülhamid Golaam Muhammed İssa'nın yazarı, aynı zamanda Müslüman Hanımlar Meclis Başkanı kendisi. Eşi Doktor Swabir Goodur Beyefendi de lisansını yine Urdu dilinde Aligarh Müslüman Üniversitesi'nde yaptı. Yüksek lisansını Urduca Aligarh Müslüman Üniversitesi'nde, doktoru ise Merkezi Üniversitesi'nde. Drama görevlisi olarak çalıştı. Kültür ve Sanat Bakanlığı'nda da yine görevliydi. Ulusal Urdu Enstitüsü Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. Urdu Konuşma Birliği Başkan Yardımcılığı yapmıştır kendisi. Sedai-Urdu Yayın Kurulu üyesi, Camia Urdu Sınav Kurulu deneticisi, Mauritius Yayıncılık Şirketi'nde radyo ve televizyon sunuculuğu da yapmıştır. Mauritius'ta yine Urdu Dili ve Edebiyatı'nın Gelişmesi isimli doktora tezi kendisi tarafından yapıldı. Kendilerine geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, thanks to the Almighty for our presence here this afternoon. And I cannot answer that words fail me to express my thanks to His Excellency, the High Commissioner of Pakistan and Mauritius, Mr. Arshad Jan Patel, who has made the necessary arrangement for our contact with Professor Mariam Goodur. And I have to thank also Professor, who in spite of your tight schedule, has given us the opportunity to be here to talk on my late founder, Golaam Muhammad Issa. It's not Issa, it's Issa. But before I talk on my late grandfather, it would not be inappropriate to inform you on the presence of the Muslim community in Mauritius. We are all the Muslim community, the majority of them come from India, and they have come here as financial laborers. They were told that the grass is greener here. So they came here with the hope that perhaps they would see gold here. Unfortunately, as soon as they put their steps at Khifat, they realized that the situation is not as such. And as a matter of fact, they were very ill treated by the rulers of the colony, because at that particular time, Mauritius was a colony under the rule of the French and then English people. So they were very, very ill treated here. And as the French writer said, Jean-Jacques Rousseau, man is born free, but everywhere he is in chains. It is in the same context that we can say also that the indentured laborers were in chains in Mauritius when they come. Most of the indentured laborers, they come from Bihar. They were Muslim, Hindu, and other communities, the Asian community. And they had very hard work from morning till night. They had to work hard, and they were brutally also beaten by the rulers. But there was another section of the Muslim community, means the traders. These people, they usually came from Gujarat,
Kutch and some regions nearby. They come here as traders, and they came at their own expenses, so they were free. And my grandfather, the late Golaam Issa, also came as a trader in Mauritius, and there was a successful story on him. He became a very well-established trader here, so that he became the talk of the town. And even Macmillan made a very impressive reference in his book Illustrated Weekly. And he put my late grandfather at the top of the successful businessmen in Mauritius. And he was not only a trader, then he was involved in social work. He became president of many organizations, like the Sunni Sufi Muslim Society. And this society is a cater for the cultural, religious, social, economic, and they contribute to the development of the country. They build hospitals, madrasa, primary schools, among others. And the Sufi Muslim Society, it must be noted that when Mahatma Gandhi came to Mauritius in 1901, it was the Sunni Sufi Muslim committee who welcomed him, and he stayed at the house of a Muslim Mauritian. And Mahatma Gandhi saw that even the traders, you see, they were well known and they contributed so much, but they were not allowed to enter politics because at that time politics were in the hand of the colored people. The Asians were not allowed to enter even the political arena. So Mahatma Gandhi asked them to lay emphasis on education as well as in politics. And due to the wealth and education of my late grandfather, he entered politics. And in 1909, he became the first Muslim Mauritian to contest the municipal corporation of Mauritius, and he was elected. He was elected and he successively till his death. And he became the first deputy mayor, Muslim mayor in Mauritius 4 times for 4 mandates. And then he became the acting mayor. But unfortunately, as I told you, at that particular time, monopoly was in the hands of the Christians, etc. So they were not able to become mayor, but at least he became deputy mayor. The first Muslim mayor was a certain GM Acha, quite some years after. Moreover, as deputy mayor of the Muslim community, my grandfather proposed a motion that free electricity and free water should be given to the Masjid of Mauritius. And he made many proposals for the welfare of the Muslim community. But so far as Turkey is concerned, I think it will be more appropriate that you are informed that at a certain particular time, Turkey was at war with Italy. So my grandfather, as a Muslim, considered the Sultan as the Khalifa of Islam at this time, and he assembled a great majority of the Muslim magnates and traders at the municipal theatre of Port-Vis, which is nearby the municipal council of Port-Vis. And he expressed his solidarity, and he appealed to the others also to do the same. And they collected a huge sum of money, millions nowadays.
and he sent him to the Red Cross of Turkey. And for his humanitarian action, he was awarded as officer of Medici and got the medal of Medici. And that's why I'm here also, because I have liked to come to Turkey, where my grandfather has done so much for the Turkish people. But nevertheless, there was a group of journalists who came to Mauritius some years back, and they prepared a documentary in the same context. And for other people also who had Turkey, the documentary also was shown afterwards at the municipal theatre. And I participated in the documentary as well as my brother and many other Muslim also. I'll not speak so much on him because Dr. Swabir also will speak further on the Muslim community in Mauritius. But afterwards, my father also, the late Abdul Hamid Golaam Mamode, he was the first Muslim who became member of the National Assembly. And he did many things for the welfare of the community. For example, he promoted Urdu. He passed a motion that at that particular time, Urdu was not taught in the primary schools. So after the motion, Urdu also was taught at primary institution. And then for the recognition of both my father and grandfather, government named a street on the name of my late grandfather and a secondary college in the name of my father. But then, so far as myself is concerned, as you are aware now, I'm the president of the Muslim Ladies Council. I was requested to do politics because my grandfather was in this line, my father was in line, but I refused to do politics. It's not my cup of tea. So I prefer to do the social work. I think that social work, if you do it well, you can do it better than the politicians. And you are not accountable for public money. Muslim Ladies Council was created in 2005 to be at the service of the community, nation, and the country in different sectors: religion, culture, education, health, environment, among others. And we work in collaboration with the public sector, the private sector, with other NGO and the diplomatic mission in Mauritius. That is why we have very good contact with all the diplomatic missions in Mauritius, be it India, Pakistan, United States of America, Australia, and all the diplomatic missions in Mauritius. And on the contrary, coming August, there will be the Pakistan Week, and I have been nominated to be the member of the steering committee to organize the 3 weeks on Pakistan. In the same way, we also help the United States of America in terms of video conference and other activities. And we also do field work, means we cater for the less fortunate section of the population, the widows, the orphans, and especially persons in handicap situation. We offer them not only their financially helped by us, but culturally and in other ways also. We offer them, like we prefer to give the net than to give the fish. We offer them the scholarship and pray because there are many who have extra qualities and they are going further. And I'm not so much, but so far I myself, I have not known my late grandfather because I was born many years after his death. But
I have written 3 books already. The third book was on my father, but now I am proceeding to write a book on my grandfather. I became to be informed of my grandfather by my late father, who from time to time related anecdotes on him. And also, many historians have written articles on my late grandfather. You can have it on YouTube and in National Archive also, many articles. I was supposed to end the book, but with so many articles, it will take me time. But now the situation for the Muslim community has changed, you will know in a short while. And every community has its life now in Mauritius. We have 2 or 3 ministers, Muslim ministers, and we have a lady minister who is the Minister of Social Security and National Solidarity. And we have our share of gain, be it in public holidays. We are having also a welfare state, and we get all the amenities we require. We are a multiracial population, but a very peaceful nation, and we live in harmony with each one another. And now I end here. If you want any question later on, you can ask. So thank you for your kind indulgence. Thanks so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खलील साहब, आपके रफ़क़ाए कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये नहायती मसरत का मकाम है कि इस वक्त मैं आपकी यूनिवर्सिटी की शोबा उर्दू में हाजिर हूँ। आपने मुझे मदऊ किया, इसके लिए मैं और मेरी अहलिया आपके बेहद मशकूर ममनून हैं। आज मैं उर्दू के हवाले से गुफ्तगू करना चाहूँगा। मॉरिशस में उर्दू का मकाम, उर्दू की तदरीस, उर्दू अदब का फ़रोग़। मॉरिशस में जैसा कि इन्होंने बताया कि तारीख़ के वतन जो हिंदुस्तान से आए, वो अपने साथ वैसे तो एक ज़बान लाए थे, भोजपुरी जिसे हम कहते हैं, लेकिन बाद में जो लोग आए वो उर्दू भी साथ लाए, और उन्हीं के औलाद में से बहुत से ऐसे लोग पैदा हुए जिन लोगों ने उर्दू पढ़ाई, उर्दू सिखाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मॉरिशस में तकरीबन 250 स्कूल हैं जिनमें बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं। बच्चों से मुराद ये है कि पहली जमात से छठी जमात तक ये इब्तिदाई स्कूल हैं, और इसके बाद छठी जमात के बाद फिर उस वक्त कॉलेज आता है, जिसे कि आपको मालूम है। वो तकरीबन 100 कॉलेजेस हैं जिनमें उर्दू पढ़ाई जाती है। इसके अलावा दानिशगाही सतह पर भी उर्दू पढ़ाई जाती है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मॉरिशस में इस वक्त हमारे दरमियान ऐसे असातिज़ा भी मौजूद हैं जिन्होंने PhD की है, और कुछ लोगों ने हिंदुस्तान से और कुछ लोगों ने पाकिस्तान से। हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से ग्रेजुएट्स की है और PhD भी की है, जो दर्स व तदरीस में मुलव्विस है।
ہمارے یہاں ان اسکولوں میں، پرائمری اسکول، ابتدائی اسکولوں میں اور ثانوی اسکولوں میں اردو کی تدریس جو ہوتی ہے وہ ہمارے ہی اساتذہ پڑھاتے ہیں، مقامی اساتذہ پڑھاتے ہیں، باہر سے اساتذہ نہیں ہیں، کیونکہ وہاں کے اساتذہ ٹرین ہیں، ان کو تربیت دی جاتی ہے، اور تربیت حاصل کرنے کے بعد وہ اس لائق ہو جاتے ہیں کہ اردو پڑھا سکیں۔ کالجز میں بھی اردو جو پڑھائی جاتی ہے اس میں ادب بھی پڑھایا جاتا ہے، مثلاً اردو کے شعراء میر، غالب، مومن، اقبال وغیرہ، اور نہ صرف شعراء ہیں بلکہ افسانہ نگار بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں۔ یہ سب ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پر پڑھتے ہیں۔ اردو کے جو امتحان ہوتے ہیں وہاں پر، ایک تو مقامی امتحان ہے جو اسکول سرٹیفکیٹ سے مشہور ہے۔ اسکول سرٹیفکیٹ میں جو طلباء اردو میں بحیثیت اختیاری مضمون لیتے ہیں وہ جو ایگزامینیشن، جو امتحان دیتے ہیں، ان کی جانچ ماریشس میں کی جاتی ہے، لیکن ہائی اسکول سرٹیفکیٹ HSC جس کو ہم کہتے ہیں، اس امتحان کی جانچ لندن سے ہوتی ہے، یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس امتحان ماریشس میں دیتے ہیں لیکن ان کی کاپیوں کی جانچ باہر ہوتی ہے۔ حکومت نے اتنی سہولت بھی فراہم کی ہے کہ جتنی بقیہ مضامین ہیں جو اسٹوڈنٹس لیتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، جن میں اردو بھی شامل ہے اور دوسری زبانیں بھی، تو اردو کے ذریعے وہ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں، ان کے نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور اس بنیاد پر اگر اچھے نمبر وہ حاصل کرتے ہیں تو ان کو یورپ، انگلینڈ جا کر اپنے پسند، اپنے چوائس کے مطابق تعلیم، اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے انگلش اور سوشل سائنس اور اردو لیے، اور ان تینوں سبجیکٹس میں انہوں نے بہت ہی اچھے نمبر حاصل کیے، اور وہ وظیفے کے حقدار ہیں، تو وہ انگریزی کے بجائے یا سوشل سائنس کے بجائے اردو میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، یا اردو کے علاوہ اپنی پسند کی انگریزی میں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، وہ اس کی پسند کے مطابق ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک سہولت ہے جو حکومت نے وہاں کی طلباء کو دی ہے، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماریشس میں اردو مختلف جگہوں پر ہے، مدارس میں بھی اردو پڑھائی جاتی ہے، اسکول کا ہم نے ذکر کیا، کالج کا ذکر کیا، دانشگاہی یعنی یونیورسٹی لیول تک اردو پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یونیورسٹی لیول میں BA، MA، حتیٰ کہ اب لوگوں نے PhD بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماریشس میں کافی طلباء BA کر چکے ہیں، MA بھی کر چکے ہیں، اور اب وہ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مقالے لکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنا PhD کا مقالہ لکھنا چاہ رہے ہیں۔
اس کے علاوہ اردو ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں بھی موجود ہے. وہاں پہ روزانہ 3.5 گھنٹے کا اردو پروگرام ہوتا ہے, ریڈیو کا پروگرام, اور ٹیلی ویژن پہ ہفتہ وار ایک پروگرام ہوتا ہے انجمن نامی. اس پروگرام میں ظاہر ہے کہ چونکہ اردو کا پروگرام ہوتا ہے تو اس میں چونکہ وہاں کے لوگ مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے, تو پروگرام کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ ادبی بھی ہوتی ہے, مذہبی بھی ہوتی ہے. لہٰذا اردو ٹیلی ویژن پر بھی ہے اور ریڈیو پر بھی ہے. میں چونکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے میرا تعلق رہا ہے کافی عرصے تک, تو میں نے بہت سارے پروگرامز پیش کیے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ. وہاں کے لوگ مذہبی پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں, اس لیے بیشتر پروگرام مذہبی ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادبی پروگرام کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے, نہیں, بلکہ پروگرامز بھی ہوتے ہیں. وہاں پہ وزارت فنون و ثقافت کی طرف سے ہر سال اردو ڈرامہ فیسٹیول منعقد کیا جاتا ہے. ابھی چونکہ کووڈ کا سلسلہ چلا تو رک گیا, لیکن یہ وزارت فنون و ثقافت کی طرف سے اردو ڈرامہ فیسٹیول کا انعقاد ہونا اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک خوشحال علامت ہے. اور اس طرح سے وہاں کے جو طلباء ہیں کالج کے, یونیورسٹی کے, وہ ان طلباء ان ڈراموں میں حصہ لیتے ہیں اور انعام حاصل کرتے ہیں. ہمارے یہاں اردو اسلامک مرکز میں بھی پائی جاتی ہے. اسلامی مرکز, اسلامک کلچرل سینٹر بھی ہے وہاں پر. اس کے علاوہ دیگر مراکز ہیں جہاں پہ کہ اردو موجود ہے اور اردو کے فروغ کے لیے کام کیا جا رہا ہے. جہاں تک تخلیقی کام کا تعلق ہے, ماریشس میں ہمارے یہاں شعراء ہیں, ناول نگار ہیں, افسانہ نگار ہیں, انشائیہ نگار ہیں. ہمارے خود اساتذہ میں عنایت حسین ایدن, جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا, وہ اچھے ناول نگار ہیں. انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک بہت ہی خوبصورت ناول شائع کرایا, اپنی زمین, جو بہت ہی مشہور ہوئی. اور انہوں نے علی گڑھ, چونکہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, لہٰذا انہوں نے یہ میرا چمن نام سے بھی انہوں نے یہ کتاب شائع کرائی ہے. انگریزی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اردو اسٹڈیز ان ماریشس, یہ بھی ان کی کتاب ہے. اس کے علاوہ ان کے یک بابی ڈرامے ہیں, زندہ گیزٹ نام سے ایک یک بابی ڈراموں کا ایک مجموعہ ہے. تو پھر انہوں نے کئی انشائیے بھی لکھے ہیں. وہ مسلسل لکھتے رہتے ہیں, ایز اے پرولیفک رائٹر, بہت ہی اچھے لکھاری ہے. ان کے علاوہ ہمارے یہاں ایک اور اچھے شاعر ہیں جو کہ قاسم ہیرا کے نام سے مشہور ہیں. قاسم ہیرا صاحب کی شاعری کا مجموعہ ہے نارسائی, اور سعید میاں جان کے شعری مجموعے کا نام ہے سی لا حاصل اور زخم کہن, زخم ہائے کہن کے. میرا ناچیز کا
میں نے 2 مجموعے شائع کروائے ہیں. میرا پہلا مجموعہ شائع ہوا ہے لب ساحل کے نام سے, اور دوسرا مجموعہ ہے درد کا سفر, جو مجھے خوشی ہوگی ابھی پیش کرتے ہوئے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک اور خاتون افسانہ نگار ہیں, ابیناز جان علی, وہ بھی اچھے افسانے لکھ رہی ہے. ان کے افسانوں کا مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ فاروق رجل ہے, ان کے افسانے ڈرامے بھی شائع ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ کئی اور لوگ ہیں. رشید میروا ہے, اچھے ڈرامے لکھ رہے ہیں. ان کے ڈراموں کا مجموعہ اندھا کنواں کے نام سے مشہور ہے. تو یہ تمام لوگ جو تخلیقی کام میں ملوث ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اردو جو ہے موریشس میں ایک اعلیٰ مقام تک پہنچ چکا. کیونکہ یہ اردو اگر ہم اس کی تاریخ دیکھیں گے 50 سال پہلے, تو موریشس میں کوئی بھی تخلیقار نہیں تھا, کوئی بھی لکھنے والا موجود نہیں تھا. لیکن ان پچھلے 25 برسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں, جیسے میں نے عرض کی کہ ناول نگار بھی پیدا ہوئے, افسانہ نگار بھی پیدا ہوئے, شاعر بھی پیدا ہوئے, شاعر نگار بھی پیدا ہوئے. یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے. موریشس میں اردو کے فروغ کے لیے حکومتی سطح پر بھی سمجھیں بہت کچھ ہو رہا ہے. حکومت چاہتی ہے کہ دیگر زبانوں کی طرح اردو کا بھی فروغ ہو, اردو پیچھے نہ رہے, بلکہ اردو بھی دوش بدوش دوسری زبانوں کے وہ بھی آگے بڑھے. اس طرح سے اردو کے فروغ کے لیے وہاں پر کام جاری ہے. جہاں تک اردو میں پروگرامز کا تعلق ہے, دیگر پروگرامز مثلاً ڈرامے کا تو ہم نے ذکر کیا ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی پروگرامز ہوتے رہتے ہیں, محافل وغیرہ. مثلاً جو مذہبی محافل ہیں, ان محافل میں اردو کا استعمال ہوتا ہے. مثلاً عید میلاد النبی کے موقع پر جو تقاریر ہوتی ہے, ان میں اردو بھی شامل ہے. وہاں کی مساجد میں جو خطبہ ہیں, وہ بہت ساری مساجد ہیں جن کے خطبہ جو ہیں خطیب وہ اردو میں تقریر کرتے ہیں. لہٰذا اردو مساجد میں بھی ہیں, مدارس میں بھی ہیں. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو مختلف جگہوں پر ہے. اردو کے فروغ کے لیے ہم کوشاں ہیں, لیکن یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ میرے لہجے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری مادری زبان اردو نہیں ہے, جیسے کہ آپ کی مادری زبان اردو نہیں ہے. ہمارے یہاں انگریزی, فرانسیسی اور ایک بروکن فرینچ جو کہ لنگوا فرانکا ہے, تمام لوگ وہی زبان استعمال کرتے ہیں. لیکن ہم نے اردو سیکھی. اردو سیکھنے کے بعد اور اردو سیکھ کر ہم نے دوسروں کو سکھائی, اور آج ہم اردو کو اس سطح پر لا چکے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر اور ناز ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ہندوستان اور پاکستان کی طرح اردو بول سکتے ہیں, اور وہاں کے شعراء اور ادباء کی طرح لکھ سکتے ہیں. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم ان سے
मतलब कि बेहतर लिख सकते हैं। ज़ाहिर है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ हम लिख रहे हैं, जो कुछ हम उर्दू के फ़रोग़ के लिए कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये एक फ़ख्र की बात है। बहुत माशाअल्लाह। मैं आपके लिए आपकी समा खराशी के लिए माज़रत खा हूँ और बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे बेहद मसरत हासिल है। मैं बिलखुसूस प्रोफेसर खलील साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस नाचीज़ को मदऊ किया, हमें मदऊ किया और आप उनके तबादला ख़यालात भी हो सकते हैं बाद में, मज़ीद बातें हो सकती हैं उर्दू के हवाले से और बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का शुक्रगुज़ार हैं हम सब कि आप तशरीफ़ लाए हैं। हमारे लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात है कि हम मॉरिशस आए पहली दफ़ा और मॉरिशस से आए हुए मेहमान, और ये भी खुशी है कि आपके दादा साहब के जो तुर्की के लिए जो खिलाफत उस्मानिया के लिए जो उन्होंने किया है, हम उसको उनका भी मशकूर है, दुआगो है कि उनके अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ। आपका भी बहुत मशकूर है कि आप उर्दू के लिए जो हम सब यही कहते हैं कि हम उर्दू के आशिक हैं। जिस तरह हम उर्दू के आशिक हैं, आप भी माशाअल्लाह उर्दू के आशिक हैं और मॉरिशस में उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए कोशिशां हैं। आप दोनों के लिए हम आपका शुक्रगुज़ार भी है, आपकी कामयाबियों के लिए दुआ भी देते हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद भी हमारे ताल्लुकात इस तरह जारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमने मॉरिशस में वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया है कुछ साल पहले, और इंशाअल्लाह अगर अगली बार इस तरह के वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस हम मुनक़िद करेंगे तो आपको हम ज़रूर मदऊ करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं